سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكرك كل قلوب نادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کن عورتوں سے شادی کرنی چاہیے اور کن عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کن عورتوں سے شادی کرنی چاہیے. تو دیکھیے، شادی میں ایسی عورتوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو دین و مذہب میں، نیکی و عمل میں شوہر سے اونچی ہو، یعنی دینداری میں اونچی ہو، مالداری میں نیچے ہو یعنی غریب ہو. اور بہتر ہے کہ لڑکی گول چہرے کی ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں. گول چہرے، لمبے چہرے سب اللہ ہی تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. گول چہرے کا پوشیدہ راز بیان کرنے سے میں مجبور ہوں. لڑکی دور خاندان کی ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ قریب خاندان یعنی چچا، تاؤ، پھوپھا، ماموں، خالو وغیرہ وغیرہ، ان کی آپس کی رشتہ داریوں میں محبت و کشش کم ہوتی ہے، اور اولاد عقل میں اور صحت میں کمزور ہوتی ہے. اور جہاں تک ہو سکے رشتہ دار دور خاندان، دور مقام کی ہو، ایسی رشتہ داری میں محبت و کشش زیادہ ہوتی ہے، نہ اتفاقیاں کم ہوتی ہیں، اولاد زیادہ ہونہار، سمجھ بوجھ رکھنے والی پیدا ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دور خاندان کرنے سے خاندان بھی بڑھتا ہے. لڑکی تھوڑا بہت دینی و دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ ہو، نہ یہ کہ بالکل جاہل و غافل ہو. لڑکی کا موٹا ہونا، پتلا ہونا، یہ بات شوہر کے مزاج پر ہے کہ بعض لوگوں کو موٹی عورت پسند ہوتی ہے اور بعض کو پتلی عورت پسند ہوتی ہے. عام طور پر ہندوستان کے لوگ پتلی عورت کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جس سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہوں. شادی سے پہلے تو اس کا علم نہیں ہو سکتا کہ اس عورت سے بچے زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں یا کم. تو ایسی عورت کے لیے بس یہ دیکھا جائے کہ نکاح میں آنے والی لڑکی کی بہنوں کی اولاد یا اس کی بہنیں کتنی یا اس کے بھائیوں کی اولاد کتنی ہے. اگر ان کی اولادیں زیادہ ہیں تو امید کرو کہ اس لڑکی سے بھی اولاد زیادہ ہو سکتی ہیں. جس لڑکی سے شادی کرنی ہے وہ بانجھ نہ ہو. بانجھ وہ عورت کہلاتی ہے جس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے کونے میں بوریا یعنی چٹائی یہ زیادہ بہتر ہے اس عورت سے جو بانجھ ہو. دوستو، یہ وہ عورتیں تھیں جن سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے، جن سے آپ کو شادی کر لینی چاہیے. لیکن میں اب ان عورتوں کی لسٹ کو بیان کرنے جا رہا ہوں جن سے آپ کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، جن سے آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے. عقل مندوں نے فرمایا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1، جو عورت ہر وقت کراہتی ہو اور آہ آہ کرتی ہو، یعنی جو مستقل بیمار رہتی ہو، ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس نکاح میں برکت نہیں ہوتی ہے. نمبر 2، وہ عورت جو اکثر احسان جتلاتی ہو، اس سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے. نمبر 3، وہ عورت جو اپنے پہلے شوہر پر فریفتہ ہو تو ایسی عورت سے بھی بچنا چاہیے. نمبر 4، وہ عورت جو اکثر بناؤ سنگار کی دیوانی بنی رہتی ہو. نمبر 5، وہ عورت جو بد زبان ہو. نمبر 6، جوان مرد کو بوڑھی عورت سے مباشرت کرنے سے کمزوری و سستی پیدا ہوتی ہے. عقل مندوں نے فرمایا ہے کہ جوان بیوی سے مباشرت کرنے سے جان پیدا ہوتی ہے اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو مضر ثابت ہوتی ہے.